قسط نمبر 9۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ جن احباب نے اس سے پہلے والی اقساط نہیں سنی وہ اس قسط سے پہلے والی بات ضرور سن لیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ تو آئیے بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی نمبر 2، بہت سے والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت سے غفلت برتتے ہیں اور بچوں کو صحیح راہ کی طرف لے جانا اتنا آسان نہیں، جبکہ ان کے ارد گرد تمام اسباب انہیں برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اکثر ایسے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں جو شاید بے ہنر اور بے روزگار ہیں اور ان کے والدین انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے ہوں تو پہلے آپ خود اچھے بنیں۔ آپ کو خود بھی ایسے ہی بننا چاہیے جیسے اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ بچے بہت بڑے نقال ہوتے ہیں، وہ ہماری ہر طرح کی عادت اپناتے ہیں اور امی ابو بن کر کھیلتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا کردار حقیقت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے بچے کو جھوٹ بولنے اور چوری میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اگر آپ خود غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنے بچے کے دوسروں سے گندی زبان میں گفتگو کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود با کردار نہیں تو پھر آپ کی اولاد جنسی بہرہ روی کا شکار ہو تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے غلط راہ پر نہ چلیں تو اپنے آپ کو ان کے سامنے بہتر طور پر پیش کرنا چاہیے۔ صرف باتیں کرنے کی بجائے انہیں عملی نمونہ دکھانا چاہیے۔ نمبر 4، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچے کی زندگی میں آپ سے زیادہ اور کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں وقت گزارتے ہیں، مگر اپنے بچے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ من مانی راستے پر چل نکلیں گے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہمیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت میں آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے۔ نمبر 5، آپ اپنے گھر میں ہمیشہ مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیں اور اپنے بچوں کے لیے دن کا کچھ حصہ وقف کریں اور انہیں پوری ہمت دیجیے۔ اس باہمی ملاقات کے دوران انہیں بے تکلف اختیار کرنے کا موقع دیجیے۔ شاید آپ کو ایسا کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دادا دادی دوسرے قریبی رشتہ داروں کو بھی بچوں کی پرورش میں اپنا مددگار بنائیے۔ ماں کو بچوں کی تربیت کے لیے باپ کے تعاون کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ نیز اجتماعی خاندان میں بچوں کی تربیت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ آپ بچوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی پہچان کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بچے کیوں دنگا فساد کرتے ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ بڑوں کی عزت میں کمی ہے۔ بڑوں کی عزت بچوں پر لازم ہونی چاہیے۔ انہیں بڑوں کی عزت و احترام کا احساس دلائیں۔ بچے کی بچپن میں جیسی پرورش کی جاتی ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اگر بچپن میں تربیت سے غفلت برتی جائے تو بڑی عمر میں اس کی تعدیب و تربیت دشوار ہو جاتی ہے۔ تربیت و اصلاح بچپن کے زمانے میں نفع بخش ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں تربیت سے غفلت اور کوتاہی برتی جائے تو وہ طفل بڑا ہو کر نامراد ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ بات تاکید کے ساتھ بیان کی ہے کہ جو بچہ بالطبع پابندی اور تقلید کو پسند نہیں کرتا وہ ہر قید و بندش سے آزاد رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور حریت و آزادی کا دلدادہ ہو جاتا ہے۔ مسکویہ نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں اس جانب توجہ دلائی ہے اور طفل کی تہذیب و تادیب کی لازم ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں طفل کے افعال اپنی ابتدائی پرورش میں عموماً قبیح ہوتے ہیں۔ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ان کی پرورش کے لیے بطور امانت آپ کے پاس بھیجا ہے۔ قدرت نے بچوں کو لامحدود صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے بچوں کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لہذا مصمم ارادہ کریں اور اس ارادے سے اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کی جنگ میں کامیابی حاصل کریں۔ بچوں کی اصلاح کیسے ہو؟
نمبر 1، بچوں موجودہ شہری زندگی کے جہاں اور کئی مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین اس قدر مصروف ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کی اخلاقی، تمدنی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ان کو اس کے لیے بہر صورت وقت نکالنا ہوگا، ورنہ نئی نسل اور آئندہ کے معاشروں کی ساخت میں کئی المناک نقائص پیدا ہوں گے۔ بچے پوری نسل انسانی کی اساس اور انسانیت کی آخری امید ہیں۔ ان کے اچھے بڑھنے اور ضروری تربیت سے لیس ہونے پر آنے والی دنیا میں خیر اور حسن کا دارمدار ہے۔ بچے کبھی قصوروار نہیں ہوتے، بلکہ والدین خصوصاً اور معاشرہ عموماً ان کی سیرت اور کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ لیکن اکثر والدین سختی یا سزا کے غلط طریقے اور رویے سے کام لیتے ہیں، جس کا نتیجہ الٹا ہوتا ہے۔ مثلا بچوں کی کسی غلطی کی صورت میں ان پر والدین کا اچانک عتاب، غصہ اور اشتعال سے برس پڑنا اور پھر بغیر اصلاحی سزا دیے قصہ ختم کر دینا ایک عام لیکن نہایت مضر عادت ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کا بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے یا کوئی معاشرتی قسم کی غلطی کرتا ہے تو اب محض سمجھنے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ یوں کریں کہ پہلے غصے کو قابو میں کریں، پھر اس لڑکے کی بطور سزا نصف گھنٹے تک کرسی پر با ادب اور خاموش بیٹھنے کو کہیں، اسے ذرا نہ ہلنے دیں، اسے اپنی غلطی پر غور کرنے کی تاکید کریں۔ آپ کی آواز میں غصہ کم اور رعب زیادہ ہو۔ اگر وہ تھکا ہوا ہے تو اسے ذرا دیر سونے یا آرام کرنے دیں اور پھر اسے ہلکی لیکن مؤثر سزا دیں۔ نمبر 3، باپ بچے کو کوئی سزا دے تو ماں فوراً لاڈ میں آ کر بچے کی حمایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے یا اسے معاف کرنے کی اپیل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح باپ کو بھی ماں کی طرف بچوں پر تنبیہ یا سزا کی صورت میں بچے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی محبت سے موقع کے مطابق فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور ایک طرح اس محبت کا استحصال کر کے انہیں عمل اور اصلاح کی تدبیر سے روک دیتے ہیں۔ البتہ یہ کافی ہے کہ ماں کی سزا کے وقت باپ مداخلت نہ کرے اور باپ کی سزا کے وقت ماں خاموش رہے۔ ذمہ داری اور خود پر کنٹرول، نظم، محبت، قیادت اور رہنمائی، غصہ کے کم سے کم اظہار اور بچے کی شخصیت کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تربیت و اصلاح کی تدبیر ضرور اور کامیاب ثابت ہوگی۔ بچوں کی تعمیری شخصیت۔ بچے کی شخصیت کو ڈھالنے اور سنوارنے میں والدین اور اساتذہ کا آپس میں تعاون ہونا بہت ضروری ہے۔ مدرسے میں استاد جن چیزوں پر نگرانی نہیں رکھ سکتے، ان پر ماں باپ گھر میں زیادہ توجہ کر کے بچے کی نگہداشت و رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر استاد بچے کے نمایاں نفسیاتی خصائص سے زیادہ واقف ہوتا ہے مگر وہ ہر بچے کی انفرادی حالت پر زیادہ توجہ یا وقت نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بچے کی بری جبلت کو ابتدا ہی سے روکیں اور اس کی خوشگوار طبیعت کو ابھاریں۔ اسی طرح بچے کے تقاضے یعنی نقالی کو لیجئے، جس کے اثر سے وہ ماں باپ کے باہمی طرز عمل کی خود بھی نقل اتارنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ماں باپ کی آپس میں نوک جھونک دیکھتا ہے یا بھائی بہنوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اس کی زیادہ محبت یا طرفداری دیکھتا ہے تو خود بھی ایسے ہی ناگوار جذبات پیدا کر لیتا ہے، جن کی روک تھام اگر بروقت نہ کی جائے تو اس کی آئندہ ساری زندگی میں ان کی جھلک باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے سامنے اپنے اختلافات کبھی ظاہر نہ کیجیے۔ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اس کو شریک یا حصے دار ہرگز نہ بنائیے۔ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مخصوص طور پر طرفداری یا زیادہ لاڈ و پیار کا برتاؤ نہ کیجیے۔ بچوں کے باہمی جھگڑوں میں دخل نہ دیجیے، انہیں اپنے باہمی معاملات خود ہی سلجھانے دیجیے۔ بچوں کو اپنے ہم عصروں کے ساتھ رہنے دیجیے۔ تعلیمی اداروں کی رحم و کرم پر نہ چھوڑیے، انہیں ماں باپ کی صحبت و رفاقت سے دور نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ والدین اور اساتذہ کی تربیتی اثر کے علاوہ
بچے کی شخصیت پر بعض دوسری چیزیں بھی اثر ڈالتی ہیں، مثلا خاندانی ماحول کی نوعیت، خاندان کی وسعت و جسامت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، اسی طرح ماں باپ کی آپس کی ناچاکی اور تو میں کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ ایسے جھگڑالو ماحول سے بچے کو دور رکھنا ہی مناسب ہے۔ وسیع اور مشترک خاندانوں میں بڑے بوڑھے، دادا دادی، نانا نانی، چاچا ماموں، تایا وغیرہ یہ چھوٹے بچوں کے معاملات میں بیجا مداخلت کر کے ان بچوں کی بری عادتوں کی اصلاح اور درستی میں خلل ڈالتے ہیں۔ ان بزرگوں کی مداخلت جہاں مضر ہو سکتی ہے، وہیں بعض اوقات ان کی موجودگی سے والدین کے غلط طرز عمل کی اصلاح ہو کر بچے کی شخصیت پر مفید اثر بھی ڈالتی ہے۔ طلاق والے بچوں کے والدین اور سوتیلے بچوں کی نگہداشت میں بھی بعض نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے ہوش مندی کے ساتھ نمٹنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بہت اہم، وہ یہ کہ بچے کی خوشگوار اور صحت مند مصروفیات کے لیے کھلونوں سے بڑی مدد ملتی ہے، جن سے اسے قدرتی طور پر بڑی خوشی اور دلچسپی ہوتی ہے۔ باخبر اساتذہ کھلونوں کی مدد سے بچوں کے بہت سے بند ناگوار جذبات کی تسکین و اصلاح کر سکتا ہے۔ ایک اور بات، ماں باپ اور استاد، گھر اور مدرسہ، یہ چاروں بچے کی قسمت کو بنانے اور بگاڑنے میں دائمی اثر رکھتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کی شخصیت ان چاروں سے اچھے نقش قبول کریں۔ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اقساط کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ احباب سے پوری امید ہے آپ سب بھی تربیت کے اس کورس سے جڑے رہیں گے، تمام اقساط کو سنیں گے اور دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔